السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے، کیونکہ کچھ علماء کرام یعنی بریلوی علماء کرام کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہوتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے دو چیزیں بتانا چاہوں گا۔ ایک ہوتا ہے تحت الاسباب، ایک ہوتا ہے فوق الاسباب۔ تحت الاسباب وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ اسباب کے تحت مدد مانگتے ہیں، جیسے کوئی بھی شخص آپ کے محلے میں یا کوئی ایسا بندہ ہے یا آپ کے آفس میں کوئی باس ہیں، ان سے آپ ہیلپ مانگ رہے ہیں کہ میری مدد کر دیجئے، مجھے اتنی پیسوں کی ضرورت ہے، یا اس طرح سے میری سیلری بڑھوا دیجئے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا اتنے معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، یہ ہو گیا آپ کا تحت الاسباب، یعنی اسباب کے تحت آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فوق الاسباب۔ فوق الاسباب وہ ہوتا ہے فلانا بندہ اگر آپ کا باس قبر میں موجود ہے اور آپ اس سے بولیں کہ باس میری مدد کیجئے، تو یہ ہو گیا فوق الاسباب۔ فوق الاسباب وہ ہوتا ہے جو غیبی مدد کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو وہ صرف اللہ سے آپ مانگ سکتے ہیں، غیبی مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگے گئے تو وہ شرک ہو جائے گا سیدھا سیدھا، تو اور شرک کی معافی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے موقف لیتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ایک نے پوچھا تھا کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، بالکل جائز ہے، بشرطے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو، نظریہ درست ہو۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا افضل اور اولیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، وہ مؤثر حقیقی ہے، فاعل حقیقی ہے، اس کی عطا کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محتاج ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو جب بھی کچھ عطا فرماتا ہے تو اس کی عادت کریمہ یہی جاری ہے کہ کسی نہ کسی وسیلے اور ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ لہذا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایک نعمت ایسی بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آسمان سے آپ کے گھر میں گرا دی ہو، تو آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب، عالم الاسباب بنایا ہے، ہر چیز کا ایک سبب قائم کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہے۔ تو بس اگر کوئی کسی اللہ کے نیک بندے سے طلب امداد کرتا ہے اور نظریہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، اور میں حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنے نیک بندوں کو، وہ اپنے مقرب بندوں کو جو نعمت عطا فرماتا ہے میں اس سے حصہ حاصل کر رہا ہوں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بے شمار مقامات پر آپ یہ دیکھیں گے سیاہ ستہ میں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے طلب امداد کی ہے۔ بخاری کے شروع میں کتاب العلم میں دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ سرکار نے ایک چادر بچھائی اور 3 مرتبہ اس طرح کیا جیسے کوئی چیز ڈال رہے ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو سمیٹ لو، تو آپ نے اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ اب یہ دیکھیں کہ حافظے کی کمزوری کے لیے کی شکایت لے کر یا فریاد لے کے سرکار کی بارگاہ میں آنا، سرکار نے جواب میں یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ کسی حکیم کے پاس جائیں، بادام کھائیں، پستے کھائیں، معجون کھائیں، یا آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرے پاس کیا لینے آ گئے ہیں۔ اور سرکار نے یہ جو مدد کی ہے، آپ غور کریں، یہ ما تحت الاسباب بھی نہیں آتی ہے۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا مفتی صاحب میں غریب آدمی کچھ مدد کرے، میں نے 100 روپے نکال کر دے دی، یہ بھی ایک مدد ہے۔ یہ آتی ہے ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ذرائع سے مدد کرنا جو عادی طور پہ جاری و ساری ہوں، جیسے ڈاکٹر مدد کرتا ہے، دوائی سے علاج ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سنا، انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے مدد مانگی، اور آپ مطلب ان کو بھولنے کی بیماری تھی، مطلب یہ بھول جایا کرتے تھے چیزوں کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی مدد کی، لیکن یہ اسباب کے تحت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس دور میں، اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو اس دور کے حساب سے وہ بالکل صحیح تھا، درست تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے، اب ہماری کنورسیشن اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو اس طرح جو ہے اسباب کے تحت تو آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر جس طرح آپ مانگتے ہیں مدد،
کہ یعنی بزرگان دین سے مدد مانگتے ہیں، لیکن وہ زندہ اور حیات نہیں ہے آپ کی زندگی کے حساب سے. ایسی کنورسیشن آپ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ جو کہ ہم آپس میں کرتے ہیں، ہم زندہ لوگ جو آپس میں کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں کر سکتے آپ. تو بات سیدھی سی یہ ہے کہ آپ غیبی مدد مانگ رہے ہیں. جو شخص قبر میں ہے، جیسے بزرگان دین میں سے کوئی بھی ہے، جو شخص قبر میں موجود ہو آپ اس سے مدد مانگیں گے، مطلب کہ آپ غیبی مدد مانگ رہے ہیں. اور آپ کو قرآن کی آیت آپ پڑھ لیں، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو بات سیدھی سی کلیئر ہوتی ہے یہاں سے کہ آپ جو ہے تحت الاسباب کے تحت تو مدد مانگ سکتے ہیں. جو لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور وسیلے سے دعا بھی کروا سکتے ہیں. جو شخص آپ کو لگتا ہے نیکوکار ہے اس سے آپ وسیلہ دے کے دعا کروا سکتے ہیں. لیکن فوق الاسباب جو غیبی مدد ہے کہ فلانا بندہ کوئی قبر میں موجود ہے، آپ یہاں سے دعا کریں کہ فلانے سے ڈائریکٹ آپ مانگ رہے ہوں کہ میری مدد کر دو، میری مدد کو پہنچو، یا میری فلانی یا جو بھی آپ مدد مانگنا چاہیں، تو یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا اور یہ شرک ہوگا. بہرحال ان کا موقف آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کا بھی موقف لے لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اور ایک ہوتا ہے یہ تو عقلی دلیل ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم عقل والوں عقلی دلیل دیا کرتے ہیں. اب جس میں ہے ہی نہیں اس کو کیا سمجھائیں گے اپنے یار؟ جس میں عقل ہی نہیں ہے اور اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے تو دلیلیں عقلی ہوتی ہیں. تو میں نے تو نقلی دلیل بھی تو تھی. ایک تو ہوتی ہے عقلی دلیل، ٹھیک ہے نا، اور نقلی دلیل جو ہے نا یہ قرآن و حدیث کی دلیل کو نقلی دلیل بولتے ہیں، نقل کی ہوئی منقول دلیل. تو قرآن پاک سے میں نے آیت تو پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وہ عہد لیا تھا، ہر نبی سے عہد لیا کہ جب تم اگر اس نبی کو پاؤ، پھر وہ اپنی امتوں سے عہد لیتے تھے کہ تم اس نبی کو پاؤ، نبی آخر الزمان رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. اب وہ نبی کی مدد بندے کریں گے. دیکھو تو اس کا مطلب بندے کی بھی ایک دوسرے کی مدد کا ثبوت اس آیت سے ملا نا اپنے کو کہ مطلقاً مدد کسی سے مانگنا ہی نہیں. ایسا نہیں، بتوں سے مانگنا منع ہے، یہ بے شک کفر ہے. کہ جو جہاں بھی قرآن پاک میں مدد مانگنے کی ممانعت ہے نا تو یہ بت مراد ہوتے ہیں کہ جو کفار ہیں وہ بت سے مدد مانگتے تھے، اب بھی مانگتے ہیں. تو یہ واقعی یعنی کہ کفر و شرک ہے، بت سے مدد مانگنا. اللہ کے بندے سے مدد مانگنا تو یہ تو اس کے بغیر تو ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے نا. ہم دنیا میں آئے کیسے؟ اگر ہم چلیں نا شروع سے تو کس طرح ہم دنیا میں آئے تو مدد مدد مدد. چلو اپنے مڈ وائف پر آتے ہیں. مڈ وائف کی مدد سے باہر تشریف لائے، یعنی کہ دائی، اور پھر ماں اس کو ڈال دے روڈ پہ کہ میں مدد نہیں کروں گی تیری، یہ جی جائے گا کیا؟ اب ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، مدد کرتی رہتی ہے، اس کے کپڑے اتارتی ہے، دھوتی ہے، اس کی صفائیاں کرتی رہتی ہے. پھر تھوڑا سنبھلتا ہے تو باپ جو کما کر لایا ہے اس سے وہ کھاتا ہے، باپ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں. اور جناب وہ پھر وہ سیٹھ کی مدد، تو تجارت میں گاہکوں کی مدد، تو مدد 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 المدد المدد کرتا ہوا وہ پھر وہ مریض ہوتا ہے. اب المدد یا ڈاکٹر، اب ڈاکٹر کی باری ہے، وہ مدد کرتا ہے، علاج کرتا ہے اس کا. اور پھر جناب وہ آخر کار وہ دم توڑ جاتا ہے بندہ، اب بھی المدد ہے. ورنہ المدد نہیں ہے تو وہیں پڑا رہے گا. اب وہ جب آئیں گے اس کو اٹھائیں گے، اس کو غسل، غسال مدد دے گا، وہ بیچارہ ہل سکتا ہے نہیں ہل سکتا، اس کی کروٹیں بدلے گا. تو اس طرح مدد مدد کر کے اس کو پھر کپڑے بھی تو وہ کفن لپیٹے گا، یہ بھی مدد ہے. پھر ایسے ہی جا کر وہ قبر میں کود نہیں جائے گا، اور اس کو اٹھائیں گے، کندھے دیں گے، اس پر نماز پڑھیں گے مسلمان پر. تو یہ نماز پڑھنا بھی یقین مانے مدد ہے اس کی، اگرچہ وہ فرض کفایہ ہے. تو ان مانو کر گھوم پھر کر اپنی مدد بھی ہے کہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے وہ گویا اپنی مدد کر رہا ہے. لیکن یہ اس کی بھی مدد ہے کہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے. تو اب یہ کہ پھر اس کو اٹھا کر کندھوں پر سوار کر کے لے جائیں گے، قبر میں اتاریں گے اور اس کو دفن کر دیں گے. مدد سے اب بھی وہ فارغ نہیں ہے. اب جب تک اس کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہی رہے گا نا، یہ ساری اس کی امدادیں ہیں، یہ مدد ہے. تو یہ مدد کے بغیر تو کوئی یعنی کہ ہے ہی نہیں. اب درخت کے نیچے آپ کھڑے ہو جاؤ اور بولے اب یہ خود ہی گرے میرے پاس اور میں تو کھاؤں، اب آپ میں بولوں گا چل کر درخت کے پاس گئے کیوں؟ تمہارے ٹانگوں کی مدد سے گئے. اب گرے تو اٹھا کر کھاؤں، تو اب ہاتھوں کی مدد کی نیت کی ہوئی ہے، تم نے کہا ہاتھوں سے مدد لوں گا، تو نہیں میں منہ کھول کے یوں کھڑا ہو جاؤں. اچھا بالفرض چلو منہ کھول کر آپ کے منہ میں بھی گرا
तो फिर भी दांतों की मदद से तो आप फारिग नहीं है, दांत मदद करेंगे, नहीं मैं दांतों की भी मदद नहीं लूंगा। तो वैसे ही अंदर घुस गया तो अंदर ये फिर धमाल करेगा, फिर आपको तबीब की मदद लेनी पड़ेगी, तो इसलिए मदद को मान डालो। सो दोस्तों, आपने इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ सुना। उन्होंने आपके सामने ये मौक़िफ़ पेश किया कि आप जब दुनिया में आएँ तो मदद 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 करते 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 अलमदद करते करते आप बड़े होते हैं और हर चीज़ के लिए आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपनी आवाम जो मुझे देख रही है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आप दिमाग अपना खोलें और इनकी इस तरह की बातों से, क्योंकि कुरान शरीफ में जगह जगह लिखा हुआ है कि गौर व फ़िक्र करें, गौर व फ़िक्र करें। अब गौर व फ़िक्र करें, ये जो है तैतल असबाब के तहत आप दुनिया में, तैतल असबाब के तहत ही आप बड़े हो रहे हैं। आपकी माँ, आप जहाँ पैदा हुए हैं तो माँ बाप ही आपको पाल पोस के बड़ा करेंगे। तो इसके अंदर कोई मतलब गैबी मदद नहीं है। अब ये कहना चाह रहे हैं दुनियावी जो तैतल असबाब के तहत हो रहा है मामला, सारा ज़िंदगी गुजर रही है, नौकरी जो कर रहा है तैतल असबाब के तहत कर रहा है, उससे रोज़ी मिल रही है। बज़ाहिर तो अल्लाह पहुंचा रहा है रोज़ी इंसानों को, लेकिन तैतल असबाब के तहत मिल रही है, उसके बॉस के ज़रिए उसको सैलरी मिल रही है। तो ये तैतल असबाब है। फ़ौकल असबाब वो है जो गैबी मदद मांग। अब ये इसके ज़रिए तैतल असबाब को सामने रख के ये कह रहे हैं कि फ़ौकल असबाब, आप फ़ौकल असबाब मांग सकते हैं, यानी गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं। तो हरगिज़ जायज़ नहीं होगा, क्योंकि आप गैरुल्लाह से मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि गैबी मदद सिर्फ़ अल्लाह से मांगी जाती है। आप कुरान शरीफ की सूरतें खुद तर्जुमे से पढ़ें, आपको हर चीज़ एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। और बहरहाल मैंने आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया है। आप समझदार होंगे तो आपको एक एक चीज़ खुद ही समझ में आ रही होगी। बहरहाल आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। और इस आयत से ये भी पता चला कि ज़ाहिरी असबाब में मदद मांगना शिरक नहीं है। वो अक्सर कह रहे होते हैं ना जी, अम्मी से रोटी मांगेंगे तो शिरक हो जाएगा। अगर अम्मी से रोटी मांग सकते हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मदद क्यों नहीं मांग सकते? डिस्प्रीन की गोली अगर मुश्किल कुशा हो सकती है तो ख्वाजा अजमेरी मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? भाई ख्वाजा अजमेरी साहब तो कब्र में है, डिस्प्रीन की गोली तो सामने मौजूद है, वो ज़ाहिरी सबब है। पानी तो सामने मौजूद है, रोटी तो सामने मौजूद है, अम्मी तो सामने मौजूद है। कोई मरी हुई मां से भी रोटी मांगता है, क़यामत तक भूखे ही मरेगा, फिर भूख हड़तालते ही मरेगा। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। असबाब आप काफिर से भी ले सकते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम की ज़रा गिरवी रखी हुई थी एक काफिर के पास चंद अनाज के दानों के एवज। आपने तो काफिरों से मदद ली है जी। खैबर में नबी इस्लाम ने हजरत अली से मदद मांगी। भाई हजरत अली सामने मौजूद थे, जंग के लिए बुलाया, मदद मांगी क्या? पहले तो मदद की, आशोबे चशम था, अपनी मुबारक थूक लगाई, उनको शिफा हुई। ये तो सारे कहते हैं मदद मांगी, ये क्या करो पहले मदद की थी, उस तो बाद ड्यूटी लाई। तो हजरत हमजा को क्यों नहीं बुलाया खैबर में? वो जी फौत हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। नहीं, शहीद तो जिंदा है, उसको मदद के लिए आप तो पुकारते हैं, तो हुजूर ने क्यों नहीं पुकारा? अगर बदर की कमांड, ओहद की कमांड हजरत हमजा के हवाले थी तो खैबर की कमांड भी उनके हवाले होनी चाहिए थी, रूहानी तौर पे कमांड कर लेते। उस जमाने में ये कीदे, ये कहानियां होती ही नहीं थी। बिल्कुल सही। किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं आती थी कि ये काम हो जाए। तो ये आयत वो अक्सर पेश कर रहे होते हैं कि नहीं, मदद, एक दूसरे की मदद मांगने का तो हुक्म है, मदद मांगने का हुक्म है जो असबाब में है। असबाब के जो तहत असबाब में चीज दाखिल नहीं है वो फिर कहते हैं जी देखिए नबी इस्लाम से लोगों ने माफौकुल असबाब चीजें भी मांगी हैं। मसलन बुखारी मुस्लिम में आता है कि हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि मेरी यदाश्त कमजोर है। तब यदाश्त तो असबाब में नहीं आती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर वो जो उन्होंने कहा था, नबी इस्लाम तो सामने मौजूद थे, जिनसे दुआ करवानी थी, जिनका मोर्जा जाहिर होना था, तो सामने थे ना। तो ठीक है, रसूलुल्लाह आज भी मौजूद हो, हम अपने हर मसले के लिए आपके पास जाएंगे। सही बुखारी में आता है एक सहाबी की पिंडली टूट गई तो नबी इस्लाम ने उस पर हाथ फेरा, पिंडली बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन आज अगर किसी की पिंडली टूटती है तो हम उसे रोजा शरीफ पे तो नहीं लेके जाएंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लेके जाएंगे। आप रोजा शरीफ पे ले भी जाएं तब भी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि ना नबी इस्लाम ने बाहर तशरीफ लाना है, ना हाथ फेरना है, और ना आपको शिफा होनी है। अगर आप समझते हैं ऐसा हो सकता है तो करें, सरकार कुर्बानी करें। एक बंदा अगर पिंडली की हड्डी तोड़वा के अपने जोम में पूरी उम्मत के अकीदे ठीक कर सकता है तो करो। फिर आजकल तो ऐसे इंजेक्शन आए हैं कि वो आपको सुन करके हड्डी तोड़ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
یہ کئی جو ہوتے ہیں نا یہ کن ٹوٹے، انہوں نے جب دوسروں پہ پرچے کروانے ہوتے ہیں تو اپنی ہڈیاں خود توڑواتے ہیں، وہ پہلے ٹیکے لگواتے ہیں، وہ پہ جب اس کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں پتا چلتا ہے کہ ٹیکے کا نشان موجود ہے، ٹیکا لوا کے ناک کی ہڈی بنوائی ہے، پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے وہ پھر پرچہ۔ ٹیکے لواؤ، ہڈیاں بنواؤ تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ نہیں ہوا۔ خبر رسول پہ شفاعت مانگنا، اس میں میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ ایک جعلی واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کا عقیدہ امت کو انہوں نے دیا، اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر جائے۔ اور یہی ہوا، نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا، ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے، تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے، ان کو پتا تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح۔ اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کی جنتوں میں، ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے، وہ سب بالکل صحیح۔ سو دوستو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے بہت اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، جیسے کہ اسباب کے تحت ہے، والدہ سے آپ روٹی مانگ رہے ہیں یا کھانا مانگ رہے ہیں تو اسباب کے تحت ہے۔ اب والدہ آپ کی انتقال کر گئی ہوں اور آپ جو ہے یہ دعا مانگیں والدہ سے، مطلب ڈائریکٹ آپ والدہ سے کہیں کہ مجھے والدہ سے آواز لگائیں آپ کہ امی مجھے روٹی دے دو یا امی مجھے کھانا دے دو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ بھی مدد ہو گئی نا، تو آپ ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں لیکن کھانا تو آپ کو ملنا نہیں ہے پھر بھی، کیونکہ آپ کی والدہ انتقال کر چکی ہیں، آپ کو کھانا نہیں ملنا ہے۔ تو یہی موقف آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ کسی کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، جو فوق الاسباب ہو، کسی سبب سے اونچا ہو، شرک ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے، فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہے، ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے، اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب، سبب کے تحت، فوق الاسباب سبب سے اونچا۔ جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی، آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو، صحیح، یہ شرک نہیں ہوا۔ ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے یہ شرک ہے وہ شرک ہے، پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، ایسا بولنا پھر دے تو شرک ہو گیا نا، مانگ رہے ہیں تم بھی۔ میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب نہیں مانگتے نا۔ ابا اگر دبئی میں تمہیں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو، امی کھانا دو، امی سامنے ہے، صحت اچھی ہے، پکانا آتا تو بولتا امی کھانا دو۔ تحت الاسباب سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی ہے تو مانگ رہا ہوں، سمجھ رہے؟ فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوق الاسباب، سبب سے اونچا۔ میں دفن ہے، منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر، فوق الاسباب، سبب نہیں۔ زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے، تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے، کوئی انسان جا رہا، سوکھا کنواں ہے، کیا کرے گا وہ؟ بولیں گے ارے بھائی رکو، اب میرے کو مدد لانا پڑیں گی اس لیے کہ رسی نہیں ہے، سیڑھی نہیں ہے، میں اتر نہیں سکتا ہوں، میری صحت نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، اتنا خطرناک کنواں ہے، سمجھے نا؟ اس کے بھی سبب سے سمجھ۔ تو فوق الاسباب آواز دینا، جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر، یہ ہوا شرک۔ لیکن بازو ایک انسان کھڑا، میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ، یہ شرک نہیں۔ اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے، وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے، فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو، سمجھ رہے ہیں بات؟ لوگ یہاں سے آواز دے رہے، یا فلاں مدد کر، پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے، پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے، یہاں سے آواز دے رہے، سمجھتا نہیں ہوتا، یہ فوق الاسباب ہے۔ تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو، مطلب
इलाज करो जायज़ है, क्योंकि डॉक्टर को सलाहियत अल्लाह ने दे रखी है, 73 सबब, उसके सबब के तहत बोल रहे इलाज का। एक आम आदमी को आप बोलते हैं कि मेरा इलाज करो, नहीं, आपको मालूम इलाज नहीं कर सकता। फौकल असबाब, आप किसी जगह जा रहे हो और कह रहे हैं अरे फलां मेरा ये ठीक कर दे, और वो बेचारा फलां खुद मरा हुआ है, वो क्या ठीक करेंगे आपको? समझ रहे हैं आप? तो ये असल चीज़ है, पहली चीज़ जो कि बिल्कुल हमारे पास आम है। और बहुत से लोगों को देखा गया, एक साहब थे, अल्लाह उन पर रहम करे, हिदायत दे, उनको पता था कि यार ये लोग तौहीद की बात करते हैं, ये किताब व सुन्नत की बात करते हैं, तो उनकी गाड़ी कभी चालू नहीं होती, तो इतने बार अल्लाह रहम करे, कुफ्र को दोहराना, महल कुफ्र नहीं, सिर्फ इल्म के लिए बता रहा हूँ, हर बार एक वली का नाम लेके किक मारते थे, वो एक किका मारते थे, ताकि कुछ तो मैंने जवाब देना, ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं कहता था, जो करना है कर भाई, तेरी मदद को अगर आना होंगे तो आप भी जाएंगे। हर रोज एक नया पुकारते थे, सिर्फ इसलिए कि वो जलाएंगे अपन, ये फलां है। मेरे भाई, ये जलन दुनिया की थोड़ी सी हो सकती है, आखिरत में आप क्या कर रहे हैं जरा सोचिए, जरा सोचिए। और इतना भी अपने वलियों को चिल्लर बना देना, मैं समझता ठीक नहीं, किक के लिए बुलाया जा रहा है। मिनिस्टर लेवल का कोई आदमी रहा, कॉर्पोरेट लेवल का रहा भी तो बुलाते नहीं जल्दी, और वलियों को किकों के लिए बुला रहे। अब खैर मैं कुछ बोलता नहीं, तब क्या करेंगे। एक साहब थे, उनको पता चल गया कि हम लोग तौहीद पर है, दोनों जिम में आते थे, मैं भी जिम जाता था, तो जिम के अंदर तू थर काँप रही क्या बोल के उठाता था, कुछ नहीं बोलता। मैंने कहा अब इतना ही बाकी था कि तू एक्स्ट्रा लोड उठा, उसको बुला, उसके लिए एक्स्ट्रा लोड तू उठा, जिम तू जा और आए मदद तेरी हेल्प के। सुभान अल्लाह, तुम्हें तो बोलना चाहिए था जिम के मालिक बा, हेल्पर को दे गुड़ा, लेकिन सिर्फ जलाने के लिए। मतलब कि ये लोग बोलते हैं अल्लाह से मांगना सिर्फ, तो मैं अब आवाज दूंगा, इससे किसी का कुछ नहीं जाने वाला सिवाय अपनी आखिरत को हम खुद खराब करें। बिल्कुल सही। और अंदाजा लगाइए अपने वलियों को इतना चीप क्यों बना रहे हैं आप, इतना सस्ता क्यों बना रहे हैं कि आपकी जिम में हेल्प करने आ रहे हो। एक्स्ट्रा लोड तू उठा रहा और वो हेल्प करेंगे, तेरे सपोर्ट करेंगे। कितनी, मतलब आप खुद देखिए हम कहाँ बोल रहे, क्या बात बोल रहे, और क्या मुकाम दे अल्लाह के वली। और तू देख, तूने मुकाम क्या कर दिया, किक बनाने बुला रहा, जिम के अंदर वेट उठाने बुला रहा, तू देख तूने क्या कर दिया उनका। हम तो उनका मुकाम अपनी जगह रख रहे, जो है जो होना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह की वलियों का हम इनकार नहीं करते, अल्लाह के वलियों पर हमारा ईमान है कि अल्लाह के वली होते नेक लोग होते हैं। इसलिए कि सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, जो अल्लाह के वली को तकलीफ देता है, उसके दोस्त को तकलीफ देता है, अल्लाह उसके ऊपर एक भूखे शेर कैसा टूट पड़ता है। हम मानते हैं तमाम चीजें, लेकिन हमने गुलू नहीं किया उनकी जात में, उनको उनके मुकाम से ऊंचा, जैसा ईसा इब्ने मरियम के मानने वालों ने ईसा अलैहिस्सलाम को नौबत से उठाकर, रिसालत से उठाकर जो है इबादत तक ले गए। हम गुलू नहीं करते, न किसी नबी की ज़ात में, न किसी सहाबी की ज़ात में, न किसी वली। बेशक बेशक। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, और इसका मकसद ये होता है इसके ज़रिए हक बात तक बआसानी आप सब पहुँच सकें। तो आज की वीडियो से जो हमें पता चला है, गैरुल्लाह से मदद मांगना, असबाब, अब गैरुल्लाह से मदद मांगना जो जायज़ नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह से ही मदद मांग सकते हैं हम, गैबी मदद। और असबाब के तहत आप मदद मांग सकते हैं, जैसे कि मिसालें आपके सामने उलमा कराम ने मिसालें दी हैं। तो अब तो आपको सोचना चाहिए और इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि इस तरह के मामला से आप बाहर निकल जाएं, फ़िरका वारियत से बाहर निकल जाएं, और इन अंधेरों से बाहर निकल जाएं, रोशनी में आ जाएं। और तालीम से ही आप रोशनी पा सकते हैं, इस्लामी नॉलेज हासिल करें, इससे आपको पता चलेगा क्या अमल जायज़ है, क्या नाजायज़ है। और जैसे कि आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी हदीस आपके सामने रखने की कोशिश की है, और एडवोकेट फैज़ सईद साहब ने भी आपके सामने आपके माइंड खोलने की कोशिश की है कि इस तरह के मामला नहीं है। वलियों की अहमियत, दिल से मोहब्बत हम भी रखते हैं, लेकिन उनकी ज़ात के अंदर गुलू नहीं करना है आपने। गैबी मदद मांगनी है तो सिर्फ़ अल्लाह से मांगनी है, और बुज़ुर्गान दीन को, औलिया अल्लाह को हम भी मानते हैं, लेकिन जितना हमें कुरान और हदीस की रोशनी में मानना है सिर्फ़ उतना मानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मान सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा गुलू करेंगे तो हम शिर्क की अकायद की तरफ मुतवज्जा होने शुरू हो जाएंगे, उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इससे बचा जाए। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू